محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلی کلاسز میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا حسب نسب، ان کا خاندان، ان کے القابات اور پھر کس طرح سے انہوں نے مکی دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مال، اپنی جان اور اپنے ہر چیز کے ساتھ میں مدد فرمائی، اس کے بارے میں پڑھا. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد کس طرح انہوں نے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کی اور کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھ کر نیکیوں کے کاموں میں حصہ لیا، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی تھی اور وہ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت نہیں ملی تھی. تو جب مسلمانوں پر قریش کی ایذا رسانی حد سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے دین و ایمان کے تحفظ کے خاطر ہجرت کا راستہ اختیار کیا. کچھ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور اس کے بعد ہجرت مدینہ کا مرحلہ آیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعجل لعل اللہ یجعل لک صاحبا. عجلت سے کام نہ لو، شاید اللہ تعالیٰ تمہیں کسی کا ساتھ نصیب فرما دے. یعنی آپ نے ان کو بالکل ہی جس کو کہتے ہیں وضاحت سے نہیں بتائی یہ بات کہ تمہیں کس کا ساتھ ملے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اور یہ سب سے آتھینٹک ہے جو ہجرت کا واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کیونکہ یہ ان کا چشمدید واقعہ ہے بیان کیا ہوا کہ کس طرح ہجرت کی شروعات ہوئی. فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کو ضرور تشریف لاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت تشریف لائے. اس وقت آنا آپ کا معمول نہیں تھا. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یقیناً کسی اہم معاملے کا پیش خیمہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بیٹھنے کے لیے احتراماً جگہ چھوڑ دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں اور میری بہن اسما تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے تنہائی میں بات کرنا ہے.
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا الصحبۃ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شرف صحبت سے ہمکنار فرمائیں گے، یعنی کہ کیا مجھے ساتھ لے چلیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبات میں جواب دیا، یعنی ہاں کہی، اور آپ کی رضامندی پا کر فرحت و انبساط کے مارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس دن سے پہلے مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ خوشی کی شدت سے بھی انسان رو پڑتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے سفر ہجرت کے لیے یہ 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، تو ان دونوں اونٹنیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب فرما لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمنی، یعنی میں قیمتاً ہی لینا پسند کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہم پڑھ تو چکے ہیں، سیرہ جب آپ نے پڑھی تھی اس وقت پڑھا تھا، لیکن ایک تو اس طرح سے یہ ریوائز ہو جائے گا، اور دوسرے ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اس میں ایک خاص کردار ہے اور آپ کے گھر والوں کا جو ایک خاص کردار ہے اس کو تفصیل سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ ہم تو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، تو انشاءاللہ دہرائی سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے جلدی جلدی تیاری کی، ایک تھیلی میں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ تھیلی کو باندھنے کے لیے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کمر بند چاک کیا، کمر پہ ایک پٹا سا لپیٹا کرتی تھیں اس وقت کی عورتیں، اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا، اور اسی مناسبت سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور میں 3 راتیں چھپ کر گزاری۔ آپ دونوں کے پاس حضرت عبداللہ بن ابو بکر رات بسر کرتے تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، وہ رات میں رہتے تھے۔ وہ ایک بہت ذہین اور معاملہ فہم انسان تھے اور نوجوان تھے۔ سحری کے وقت وہ غار ثور سے واپس چلے آتے، رات وہاں گزارتے، وہ دونوں غار میں ہوتے اور یہ بھی وہاں رات گزارتے، اور پھر بالکل صبح دم وہاں سے واپس چلے آتے، اور قریش مکہ کے مابین صبح یوں موجود ہوتے جیسے رات انہی میں گزاری ہے۔ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کا جال بنتا، عبداللہ اس کے خبر رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ فراہم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بکریوں کا ریوڑ لے کر رات کے اندھیرے میں غار کی طرف جا نکلتا۔ آپ دونوں بکریوں کے دودھ ہی پر گزر اوقات کرتے۔ عامر بن فہیرہ رات کی تاریکی ہی میں بکریاں واپس مکے لے جاتا تھا۔ تو آپ کو یاد ہو جائے کہ یہ عامر بن فہیرہ وہی ہیں جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد فرمایا تھا۔ تو غار میں بسر کی جانے والی 3 راتوں میں اس کا یہی معمول رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو دیل قبیلے کے ایک ماہر آدمی سے راستے کی رہنمائی کے لیے اجرت پر معاملہ طے کیا، اور 3 راتوں کے بعد غار ثور پر پہنچنے کا وعدہ لیا۔ وہ مقررہ وقت پر آ پہنچا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عامر بن فہیرہ کو ساتھ لے کر رخت سفر باندھا۔ سفر کے لیے اس نے ساحلی راستہ منتخب کیا، یعنی ابھی اونٹلیاں لے کر کے آپ لوگ نہیں گئے تھے بلکہ پیدل گئے تھے تاکہ چھپ سکیں، کیونکہ اگر اونٹ ہوتے ساتھ میں تو ظاہر ہے وہ دکھ جاتے، اور پھر قریش کو جو کہ ڈھونڈ رہے تھے، تلاش میں تھے، انعام مقرر کر رکھے تھے، ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو اس مصلحت کے پیش نظر ایک شخص کو پہلے سے اس کے پاس اپنی اونٹنیاں چھوڑ دی تھیں تاکہ وہ وقت پر پہنچا دے۔ 3 دن کے بعد معاملہ جب کچھ ٹھنڈا پڑ جائے اور پھر اس وقت وہ لوگ اپنے سفر کا آغاز کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے چلے جانے کا علم کس کس کو تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ، اور بس
دونوں حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلے تاکہ قریش آگاہی پا کر آپ کے سفر ہجرت میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے رخصت ہوتے وقت دعا فرمائی، پھر چلتے چلتے آپ نے مکہ مکرمہ کے بازار میں اپنی اونٹنی تھوڑی دیر کے لیے روک لی اور فرمایا، اے سرزمین مکہ، اللہ کے قسم تو روئے زمین سے بہتر اور اللہ کو انتہائی محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے تیرے ہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی نہ نکلتا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہوئے تو کفار آپ کا پیچھا کرتے ہوئے غار ثور تک جا پہنچے۔ غار کے دہانے پر جب انہوں نے مکڑی کا جالا دیکھا تو کہنے لگے، اگر وہ اس میں داخل ہوئے ہوتے تو یہاں مکڑی کا جالا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ مکڑی کا جالا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر تھا، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ جتنی بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے لشکر ہے۔ ہر مخلوق، ہر جانور، ہر کیڑا مکوڑا، ہر چرند و پرند، سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے شمار ہوتے ہیں، اور جس کا انسان کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو تمام تر اسباب و وسائل اختیار کرنے کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اعتماد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی نصرت و تائید پر تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور کہیے، اے میرے رب، داخل کر مجھے سچا داخل کرنا، اور نکال مجھے سچا نکالنا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے تاکہ آپ کی امت بھی اللہ رب العزت کے سامنے دست سوال دراز کرنا سیکھے۔ اور اس عظیم دعا کا لب لباب یہ ہے کہ آپ کا تمام تر سفر صدق اور خلوص اور خیر و برکت کا مظہر ہے، کیونکہ صدق و صفا کو اس مقام پر خاص اہمیت حاصل ہے۔ مشرکین نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر کے اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ منسوب کرنے پر آمادہ کرنے کی صحیح حاصل کی تھی۔ راست بازی کی بے شمار برکات ہیں، یہ ہمیں اس دعا سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ اس سے ثبات، استقرار، امن و اطمینان اور خلوص حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ آیت وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے خاص اپنے پاس سے مددگار قوت عطا فرما، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس میں اس بات کی دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی قوت اور طاقت عطا فرما جس کے ذریعے سے میں زمین کے طاغوتوں اور مشرکین پر غالب آ سکوں۔ اور یہ جو الفاظ ہیں مِن لَدُنكَ، اس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کی نصرت اور حمایت کے حصول کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو جب مشرکین نے غار کا احاطہ کر لیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی معیت کا احساس دلا کر دلاسا دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خدشہ لاحق ہوا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی جانب نگاہ دوڑا لی تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سکینت عطا فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن حکیم کی آیات جاری ہو گئیں۔ اور جو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں ارشاد فرمایا، اگر تم اس نبی کی مدد نہیں کرو گے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، تو تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب کافروں نے اس کو مکے سے نکال دیا تھا۔ وہ دو میں دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار ثور میں تھے، جب وہ نبی اپنے ساتھی یعنی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا۔ اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں، تو آیت نمبر 40 ہے سورہ توبہ کی، تو اس کو جو ہے آپ
دیکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ قرآن میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی اس کو آپ نے دیکھا۔ تو غار ثور میں 3 راتیں قیام کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا آغاز کرنے کے لیے غار سے نکلے۔ مشرکین آپ کے بارے میں کچھ معلوم کرنے سے مایوس ہو چکے تھے اور ان کی سرگرمیاں ٹھنڈی پڑ چکی تھیں۔ عبداللہ بن اریقت نامی جس آدمی کو اجرت پر سفر کا رہبر مقرر کیا گیا تھا، وہ 3 راتوں کے بعد مقررہ وقت پر اونٹنیاں لے کر غار ثور پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت کو مخفی رکھنے کے لیے اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا آغاز ہوا۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ جب مدینہ کے مسلمانوں کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے روانہ ہونے کی خبر ملی تو وہ روزانہ آپ کے استقبال کے لیے مدینے سے باہر چلے آتے، شوق میں باہر چلے آتے، اور جب دوپہر کے وقت گرمی شدت اختیار کر لیتی تو واپس گھروں کو چلے جاتے۔ ایک دن طویل انتظار کے بعد جب وہ لوٹے تو ایک یہودی اپنے کسی کام کی غرض سے ایک بڑے ٹیلے پر چڑھا۔ اس نے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو سفید لباس میں آتا ہوا دیکھا تو بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قوم عرب، تمہیں اپنے جس سردار کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اسلحہ تھاما اور استقبال کے لیے لپکے۔ وہ مدینے کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور انہیں ساتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بائیں جانب کا رخ کیا اور بنو عمر بن عوف کے محلے میں پڑاؤ کیا۔ یہ ماہ ربیع الاول پیر کے دن کا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لوگوں سے ملاقات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بیٹھ گئے۔ تو انصار میں سے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زیارت نہیں کی تھی وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہونے کی وجہ سے انہی کے لیے اپنی عقیدتیں نچھاور کرتا رہا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں کو خیال ہوا کہ جو شخص کھڑے ہیں وہی نبی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورج کی روشنی پڑی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر دیا، تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی کہ اس وقت لوگوں کو احساس ہوا اس بات کا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مسلمانوں کو انتہائی مسرت نصیب ہوئی۔ انہوں نے اس مبارک دن کے موقع پر اپنے بہترین لباس زیب تن کیے گویا یوم عید ہو۔ در حقیقت وہ یوم سعید یوم عید سے بڑھ کر تھا، کیونکہ اس مبارک دن میں اسلام مکہ مکرمہ کی تنگ گھاٹی سے مدینہ منورہ جیسے وسیع دعوتی میدان میں اس طرح داخل ہوا کہ رفتہ رفتہ اطراف عالم اس کی خوشبو سے معطر ہو گئے۔ اہل مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ایسے عظیم شرف و فضل سے ہمکنار ہوئے جو روئے زمین پر کسی اور کے حصے میں نہیں آیا تھا۔ انہیں منبع نور و ہدایت، مہاجر صحابہ کرام کے استقبال اور نصرت اسلام کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی خوبی کی بنا پر مدینہ طیبہ اسلامی نظام کا مرکز قرار پایا۔ تو اہل مدینہ نے جس گرمجوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پڑاؤ کیا، جبکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا۔ اب ذہن میں چیز آتی ہے نا کہ الگ الگ کیوں قیام کیا، آئے تو ساتھ تھے، تو اس وقت گھر چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایک ایک کمرے کو ایک گھر کہہ دیا جاتا تھا، لہٰذا گنجائش کے حساب سے انہوں نے انتخاب کیا۔ اب ہجرت تو ہو گئی، اس کے بعد آزمائشوں اور چیلنجوں کے مرحلے کا آغاز ہوا اور مملکت اسلامیہ کے شاندار اور روشن مستقبل کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صبر آزما مراحل کو انتہائی جانفشانی مگر خوش اسلوبی کے ساتھ طے کیا۔ اسلامی تحریک نے تقوی، ایمان اور عدل و احسان پر مبنی ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جس نے اس وقت کی عالمی طاقتوں روم اور فارس کو مسخر کر لیا۔ اس ساری تمہید کا ایک مقصد ہے
اور وہ یہ کہ ہماری ان باتوں کی دہرائی ہو جائے جو ہم نے سیرہ میں پڑھی ہیں، اور پھر اس پس منظر میں ہم دیکھیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم، شانہ بشانہ ہر وقت ساتھ ساتھ رہے، اور کس طرح اس اسلامی مملکت کے قیام میں انہوں نے پورے اسلامی معاشرے کا ساتھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ساتھ دیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی قیادت کا فرض بھی ادا کیا۔ تو اسلامی دعوت کے آغاز سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک، یعنی انتقال تک، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہم نوا رہے، اور منبع نبوت اور شمع رسالت سے حکمت و ایمان، اعتماد و یقین اور تقوی و اخلاص کے لحاظ سے خوب سیراب ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ میں سچائی، راست بازی، محبت، عقیدت، عزم و ثبات، بلند ہمتی اور معاملہ فہمی جیسی صفات پیدا کی۔ اور پھر اس کے بعد جب خود وہ خلیفہ بنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو آپ نے ثقیفہ بن سعادہ کے معاملے میں لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کے موقع پر اور مرتدین کے خلاف محاذ آرائی کے سلسلے میں بڑے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحیثیت خلیفہ کے۔ ان تمام حساس معاملات میں آپ نے تعمیر و ترقی، اصلاح و درستگی اور اتفاق و یگانگت کے جذبے کو فروغ دیا۔ تو ہم نے ابھی ایک آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا عربی میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس سے جو آگے کی چیزیں کنیکٹڈ ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ تو یہ جو آیت ہے اس کی روشنی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف و فضل پر 7 دلائل موجود ہیں، اور ان دلائل کو ہم دیکھیں گے کہ وہ 7 کون سے دلائل ہیں جو ہمیں اس آیت کی روشنی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ کفار نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، اور چونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس لیے مکہ مکرمہ سے کوچ کرنے کی فضیلت میں آپ بھی لازمی طور پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہیں۔ دوسرا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا ساتھی تھے جو سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے 2 ساتھی تھے جن کا حامی و ناصر محض اللہ تعالیٰ کی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے کئی مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و حمایت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر کسی مقام پر اکابر صحابہ کرام میں سے کوئی اکیلا آپ کے ساتھ رہ جاتا تو وہ فرد واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوتے، جیسا کہ قبائل عرب کو دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، سفر، ہجرت، غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکونت کی جگہ تھی وہاں پر شرف صحبت اور خدمت صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں ہی آیا۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ غار ثور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نوا تھے۔ آپ کی اسی منقبت کا، یعنی اسی خصوصیت کا قرآن حکیم میں واضح تذکرہ موجود ہے، اور متعدد احادیث بھی اس پر شاہد ہے۔ صحیحین کی روایت میں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا تو میں نے غار کے دہانے پر مشرکین کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی طرف نگاہ دوڑائی
تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تیرا ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو۔ تو اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ اس حدیث میں دو افراد سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلکہ اس کی شہادت قرآن حکیم نے بھی اس آیت میں دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمہ گیر اور ہمہ وقت ساتھی اور صاحب ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان اذ یقول لصاحبہ کے مطابق آپ کی صحبت محض غار ثور تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ نے ہمیشہ علی الاطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہونے کا اعزاز پایا۔ صاحب کا مطلب کیا ہے؟ ساتھی ہونے کا اعزاز پایا۔ اور اس حقیقت میں کسی کو اختلاف نہیں کہ صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بڑھ کر کامل اور اکمل کوئی نہیں تھا، بلکہ بلا شبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل اور مناقب کا ایک مکمل ہمیں مجموعہ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں نہایت حساس جذبات رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی آزردگی کا خیال بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف دیتا تھا۔ قرآن کریم میں لا تحزن کے الفاظ اس حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ کہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اسی لیے سفر ہجرت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے تھے، کبھی دائیں طرف چلتے تھے، کبھی بائیں طرف چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کبھی آگے چل رہے ہوتے ہیں میرے تو کبھی پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے دل میں سامنے سے حملے کا خوف آتا ہے تو میں آپ کے آگے چلنے لگتا ہوں، جب مجھے آپ کے پکڑے جانے کا خوف ہونے لگتا ہے تو میں آپ کے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ اسی طرح جب غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول ذرا ٹھہریے تاکہ میں غار کا اچھی طرح جائزہ لے لوں۔ جب آپ نے غار میں ایک جگہ سوراخ دیکھا تو اس پر اپنا پاؤں ٹکا دیا اور فرمایا، اے اللہ کے رسول میں نے ایسا اس لیے کیا کہ اگر کوئی موذی جانور ہو تو وہ مجھے کو نقصان پہنچائے اور اللہ کے رسول اس سے محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ، محبت کی مثال ہے۔ اور آپ ہمیشہ اس بات سے خائف رہتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی اذیت سے دوچار کرے یا آپ کی جان کے در پہ ہو، بلکہ ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ اپنے جان، اپنی مال، اپنے اہل و عیال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیں۔ اور یہی جذبہ ایک سچے مسلمان کے اسلام کی ضمانت ہے۔ اور صدیق اکبر کا یہ جذبہ کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آپ تو عقیدے اور ایمان اور محبت اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جذبہ تھا ان کا محبت کا، اس میں ساری امت پر فائق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے یگانہ شرف سے ہمکنار ہوئے اور فرمان الہی ہے ان اللہ معنا، تو اس مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے اس فرمان سے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے شرف میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ہم نوا نہیں ہے۔ معیت الہی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت اور تائید اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے میں آپ کے ساتھ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے آپ کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دشمنوں کے خلاف ہمارا حامی اور ناصر ہوگا۔ اگلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور نصرت اور حمایت کے نزول کے وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب اور ساتھی تھے۔ فرمان الہی ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ
وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اور ترجمہ، پھر اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ تو یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ شدید خوف کی حالت میں جسے صحبت رسول کا شرف حاصل ہوا، نصرت اور تائید کے وقت بھی صاحب اور ساتھی ہونا اسی کا حق ہے۔ یہ آیت اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے نزول سکینت کے وقت بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف صحبت پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سب لوگوں سے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ تو اس طرح سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن حکیم بھی گواہی دیتا ہے، ان کی برتری کے بارے میں، ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کے بارے میں، ان کے لیے عظمت کے بارے میں، اور ہر طرح سے ان کے لیے فکر مند ہونے کے بارے میں قرآن بھی شاہد ہے، اور قرآن سے بھی ہم کو دلائل ملتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے تھوڑا سا کہ ہجرت کے موقع پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان تھا اس نے کیا کردار ادا کیا۔ اس ہجرت کے موقع پر نہ صرف انہوں نے خود نے بلکہ ان کے خاندان نے بھی ایک بہت اہم کردار ادا کیا، اور جس کے نتیجے میں یہ سفر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کے بعد سہولت کے ساتھ طے پایا، اور آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ اس عظیم اور محتمم بشان کام میں اللہ کے محتمم بشان جو کام یعنی ہجرت تھا اور اسلام کی دعوت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے اس میں کامیابی عطا فرمائی۔ انہوں نے خدمت اسلام، ہجرت رسول کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنے خاندان کو مختلف ذمہ داریاں سونپنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ نے ہجرت مبارکہ کو عملی شکل دینے کے لیے اپنی اولاد کے درمیان مختلف اہم اور عظیم الشان ذمہ داریاں تقسیم کی۔ ہجرت کے بابرکت سفر میں آپ کی اولاد کی کارکردگی بہت اہم ہے۔ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے تھے، ان کا کردار کیا ہے کہ انہوں نے دشمن کی پوشیدہ سرگرمیوں کی جاسوسی کے لیے ایک سچے فرض شناس مخبر کا فریضہ سر انجام دیا۔ بلا شبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت دین سے گہرے لگاؤ، روشن بصیرت، کامل ذہانت اور بیدار مغزی سے دین اسلام کی نصرت کی ترغیب اور تاکید کے زیر اثر کی گئی۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود صرف نہ یہ کہ خود ہی اسلام قبول کیا تھا، بلکہ اپنی اولاد کی بھی تربیت اس طرح سے کی تھی کہ وہ دین اسلام کے لیے ان کے اندر سرفروشی کا جذبہ ہو۔ یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کی تربیت کا انتہائی مؤثر اہتمام کیا تھا، اور اس بارے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عبداللہ کو ان کے والد محترم نے ہجرت کے موقع پر جو ذمہ داری سونپی اور ان کے لیے جو کردار معین کیا، اسے انہوں نے بخوبی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ کفار مکہ کی مجالس میں وہ دن بھر گھوم پھر کر ان کے سارے دن کی سازشیں سنتے رہتے تھے، اور رات کو غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد ابوبکر کے سامنے پوری رپورٹ پیش کر دیتے تھے۔ آپ نے ذمہ داری اس قدر اچھی طرح سے اتنے خفیہ انداز سے سر انجام دی کہ اہل مکہ میں سے کسی کو بھی آپ پر کوئی شک نہیں گزرا۔ آپ غار ثور کے دہانے پر پہرے دار کی حیثیت سے رات بسر کرتے تھے، اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتی تو اس قدر خفیہ انداز سے مکے واپس پہنچ جاتے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ وقت پر ہم جب صحابہ کرام مزید اور دوسرے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں گے تو ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، مزید ان کے جو کام ہیں ان کے بارے میں۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار نظر آتا ہے کہ ہجرت نبوی کے موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے کس عظیم کردار اور صحیح اور عمدہ تربیت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہجرت کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم کو رخصت کرنے کے لیے جلدی جلدی تیار کیا اور توشے دان میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کمر بند کو کاٹ کر اس سے توشے دان کا دہانہ باندھا اور اسی وجہ سے انہیں ذات النطاقین کا لقب ملا۔ تو ہجرت کے موقع پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین شناس، معاملہ فہم، اسلامی تحریک کے رازوں کی محافظ دختر اسلام ہونے کا ثبوت دیا اور رازداری برقرار رکھنے کے نتیجے میں پیش آنے والی تکلیفوں کا استقامت سے مقابلہ کیا۔ یوں انہیں ایک عظیم مسلمان خاتون کا کردار پیش کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان فرماتی ہیں، بہت ہی سن کر سبق لینے والی بات ہے کہ کس طرح رازوں کی حفاظت کی جاتی ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنی ہی اذیت میں کیوں نہ ڈالنا پڑے۔ فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے تو قریش کا ایک گروہ جس میں ابو جہل پیش تھا آیا۔ وہ لوگ ہمارے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں ان کے پاس پہنچی تو ابو جہل نے پوچھا، اے بنت ابو بکر، تیرا باپ کہاں ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کہاں ہے۔ جھوٹ نہیں بولا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کو تو نہیں علم تھا کہ وہ جا کے تو کہاں ٹکیں۔ اس بدبخت، بدقماش اور بے حیا انسان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے رخسار پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان کی بالی گر گئی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو یہ ناقابل فراموش کردار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے مسلمان خواتین کے لیے ایک نہایت اہم سبق ہے۔ اسی طرح انہوں نے گھر میں بھی اس کام کو انجام دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی ساری رقم، جو 5 یا 6 ہزار درہم کے لگ بھگ تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ تقریباً 40,000 درہم ان کے پاس ہوا کرتے تھے کیونکہ ایک تاجر تھے، لیکن غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے وہ رقم خرچ کی اور اب ہجرت کے وقت جو رقم ان کے پاس بچ گئی تھی وہ انہوں نے اپنے ساتھ لے لی۔ گھر میں کوئی سرمایہ نہیں چھوڑا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ جو تھے وہ آپ کے خبرگیری اور اپنی اولاد کے سلسلے میں حصول اطمینان کے لیے اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور نابینا تھے۔ فرمانے لگے، اللہ کی قسم میرا خیال ہے کہ ابو بکر مال اپنے ساتھ لے گیا ہے اور تمہیں مصیبت میں مبتلا کر گیا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے وہ خود فرماتی ہیں، ہمارے دادا جان ابو قحافہ ہمارے ہاں تشریف لائے، وہ نابینا تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے بہت سا مال چھوڑ گئے، اور میں نے کچھ پتھر لے کر گھر کے اس تاقچے میں رکھ دیے جس میں میرے والد محترم اپنا مال رکھا کرتے تھے، اور ان پر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، دادا جان اس مال پر ہاتھ رکھیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، کوئی بات نہیں، انہوں نے یہ بہت اچھا کیا کہ وہ تمہاری گزر اوقات کے لیے خوب مال چھوڑ گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ محض اپنے بوڑھے دادا جان کو اطمینان دلانے کے لیے کیا تھا۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت و دانائی سے اپنے والد کی پردہ پوشی اور اپنے نابینا دادا کی تسکین قلب کی۔ بلا شبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کی ایسی عظیم دولت چھوڑ گئے تھے، ایسی عظیم دولت چھوڑ گئے تھے جسے نہ پہاڑ ہلا سکتے تھے نہ آندیاں ہلا سکتی تھیں۔ یعنی ایسا ایمان جو مال کی قلت یا کثرت سے متاثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو لامحدود یقین اور اعتماد کا ورثہ دیا تھا۔ انہوں نے ان کے دلوں میں ایسی جرأت و بے باکی کا بیج بویا تھا جو ہمیشہ نہایت اعلی قدر امور سے وابستہ ہوتی ہیں۔ انہیں کبھی کسی گھٹیا معاملے کی طرف مائل نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عمل سے ایک مسلمان گھرانے کی ایسی مثال قائم کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس عظیم کردار سے مسلمان خواتین کے لیے ایک ایسی مثال پیش کی ہے جس کی پیروی کرنے کی آج اشد ضرورت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تنگی اور مشقت کا شکوہ زبان پر لائے بغیر اپنی بہنوں کے ساتھ
اسی طرح مکہ میں سکونت پذیر رہیں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ آپ کی بیٹیوں فاطمہ اور ام کلثوم اور بی بی سودا بنت زمع، اسامہ بن زید اور ان کی والدہ ام ایمن کو لے کر کے آئیں۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو لے کر نکل کھڑے ہوئے اور انہی کے ہمراہ مدینے پہنچے۔ تو یہ ایک ہجرت کی داستان تھی، اور کس طرح سے واقعات پیش آئے اس میں اکثر سیر میں بہت سیرہ کی کتابوں میں تفاصیل بھی ملتی ہیں۔ ایک مختصر سا خاکہ جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اور ان کی فیملی کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کے اس سفر میں، اس اہم سفر میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور کس طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تھوڑا سا وقت ہے بھی ہمارے پاس، کہ مدینے پہنچنے کے بعد کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر دیا۔ تو اہل علم نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں، اور کسی بھی غزوے سے کبھی غیر حاضر نہیں رہے۔ غزوہ احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تب بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سیاہ رنگ کا بڑا علم عطا فرمایا تھا، جو جھنڈا تھا وہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرت نگاروں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں سے کسی بھی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے ہوں، یعنی وہ کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہے۔ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے بچپن ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام اور رسول کی نصرت و اعانت میں خرچ کیا۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹنی اور زاد راہ کا اہتمام کیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلسل آپ پر اپنا مال لوٹاتے رہے۔ آپ نے اپنی بیٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ سفر اور حضر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، انتقال فرما گئے، تو آپ کو یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 7 غزوات میں شرکت کی ہے، اور جو سرایا آپ نے بھیجے ان میں سے 9 سرایا میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ ان سرایا میں کبھی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہماری کمان ہوتی تھی، اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو سرایا وہ جنگیں ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک نہیں ہوتے تھے، اور غزوات وہ جنگیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوتے تھے۔ تو ہم تھوڑا سا جنگ بدر کے موقع پر اور جنگ احد کے موقع پر اور دوسری کچھ جنگوں کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجری کو پیش آنے والے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، اور اس غزوے میں آپ کا کردار بڑی شہرت اور اہمیت کا حامل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی کہ مکی تجارتی قافلہ بچ نکلا ہے اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور سالار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑا عمدہ اور مفید مشورہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بڑی عمدہ اور مؤثر گفتگو فرمائی۔ تو اس طرح سے جنگ بدر کے موقع پر
اور بھی کاموں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے صفیں ترتیب دینے کے بعد جب قیادت کے مرکز کی طرف لوٹ گئے، جو میدان جنگ سے علیحدہ ایک بلند ٹیلے پر ایک چھپر کی صورت میں بنایا گیا تھا، اس چھپر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں انصاری نوجوانوں کا ایک گروپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھپر کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرأت مندانہ کردار کا تذکرہ اس طرح فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے پوچھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگوں، سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ سب سے دلیر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں نے تو صرف اس شخص کا حساب برابر کیا جس نے مجھے دعوت مبارزت دی، یعنی جنگ کرنے کا، لڑنے کا، ان کے بارے میں للکارا۔ لیکن بہادری میں سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا۔ ہم نے کہا کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم، صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص تھے جو اس وقت آپ کے سر کے قریب تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ مشرکوں میں سے جو بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر پل پڑتے۔ یہ ہیں سب لوگوں سے زیادہ بہادر شخص۔ میدان جنگ میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اس مدد کے لیے دست سوال دراز کیا جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ، میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا اسے میرے لیے پورا فرما دے۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ مختصر جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، یعنی پھر زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے مبارک شانوں سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے مبارک شانوں پر ڈال دی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے بڑی التجائیں کر لی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی موقع کی مناسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے روز ان الفاظ میں دعا کی تھی، اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے؟ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا، حسبک اللہ، بس اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ تو صاحبان کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے اونگ کسی کیفیت طاری ہوئی، یعنی نیند کسی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکے اور فرمایا، ابشر یا ابا بکرن، ابشر یا ابا بکرن، اتاک نصر اللہ، ھذا جبریل آخذ بعنان فرسہ یقودہ علی ثنایاہ نقع۔ اے ابو بکر، خوش ہو جا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے دانتوں پر غبار ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اسلام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جہاد و قتال کی ترغیب دی۔ تو یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کہ سب سے پہلے انہوں نے ان کو وہ خوشخبری سنائی، ان کی دعا کے وہ شاہد تھے، ان کو دعا کے مانگنے کے وقت پر دلاسا دینے والے وہ تھے، اور پھر سب سے پہلے خوشخبری بھی انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بے مثال شجاعت اور بصالت کا مظاہرہ کیا۔ آپ
ہر سرکش کافر سے نبرد آزما ہونے کے لیے تلے تھے، خواہ مقابلے میں آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بہت اہم واقعہ ہے اور بہت غور سے سننے والا، کہ چاہے مقابلے میں آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جنگ بدر کے وقت مسلمان نہیں تھے۔ وہ بھی اس مارکے میں مشرکین مکہ کے ساتھ شریک جنگ تھے۔ عبد الرحمن کا شمار عرب کے نامور بہادروں میں ہوتا تھا، اور تیر اندازی میں تو قریش کا کوئی آدمی ان کا ہم پلہ نہیں تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابا جان، جنگ بدر کے روز کئی دفعہ آپ میرے نشانے پر آئے، لیکن میں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ کو قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، لَكِنَّكَ لَوْ أَهْدَفْتَ لِي لَمْ أَمِلْ عَنْكَ، لیکن اگر تو میرے بار تلے آ جاتا تو میں قطعاً تحمل نہ کرتا، بلکہ اسی وقت تجھے قتل کر دیتا، کیونکہ پرائرٹی اسلام تھا، دین تھا، پرائرٹی اولاد نہیں تھی۔ اگر اولاد کافر ہے تو وہ دشمن ہے، اگر وہ لڑنے کے لیے آ گئی ہے سامنے اور کافر ہے تو پھر وہ اس سے دوستی اور رشتہ داری نہیں نبھائی جائے گی۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنگ بدر میں ایک کردار ہم کو نظر آتا ہے، اور کس طرح انہوں نے اس وقت بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑی سنگین اور عبرتناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے چھٹ گئے تھے اور میدان کارزار کے گوشوں اور کناروں کی طرف منتشر ہو گئے، اور پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اور اس افواہ کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا رد عمل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وسیع اور عریض میدان جنگ میں ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم توڑتے ہوئے سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ اور سعد بن ابی وقاص اور دیگر چند اور صحابہ کرام بھی جمع ہو گئے۔ پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جبل احد کی ایک گھاٹی میں چلے گئے تاکہ وہاں سے مسلمانوں کی مادی اور روحانی قوتوں کو دوبارہ مجتمع کر سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے تھے کہ ذالک یوم کلہ لطلحہ، احد کا دن تو در حقیقت طلحہ کی جانثاری اور بہادری کا دن تھا۔ ان کا واقعہ حضرت ابو طلحہ کا انشاءاللہ تعالیٰ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پڑھیں گے، کیونکہ اس وقت ان کی جو بہادری اور شجاعت تھی اور جس طرح سے وہ شہید ہوئے تو وہ بہت ہی اہم ہے۔ انشاءاللہ جب ان کا واقعہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر اہم بات کیا تھی کہ جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے تو ان میں سب سے پہلے آنے والوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا عروہ بن زبیر کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ کس آیت کی؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے 172۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران تفسیر فرمایا، اے میرے بھانجے، عروہ جو تھے ان کے بھانجے تھے، اے میرے بھانجے، آپ کے والد زبیر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد کے روز شدید مصائب سے دوچار ہونا پڑا اور مشرکین چلے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مشرکین پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یذھب فی اسرہم، تم میں سے کون ان کے تعاقب میں جائے گا؟ اس پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، جن میں سیدنا ابو بکر اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو
غزوہ احد میں بھی ان کی بے مثال جانثاری نظر آتی ہے، اور اسی طرح پھر اور بھی دوسرے غزوات میں انہوں نے شرکت فرمائی. اور اس وقت ہم تھوڑا سا اس وقت کا حال دیکھیں گے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں موجود تھے، یعنی بالکل ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور کون چلتا ہے ساتھ ساتھ؟ جس کی سب سے زیادہ قربت ہو، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہو اور اس نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر دیا ہو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 30,000 مجاہدین پر مشتمل ایک بڑے لشکر کو ہمراہ لے کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اس مرتبہ آپ شام میں رومیوں سے برسر پیکار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے. تو جب لشکر اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سنیت الوداع نامی مقام پر جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین، جنرلز اور کمانڈرز کو منتخب فرمایا اور انہیں علم اور جھنڈے عطا کیے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فرمایا، سب سے بڑا علم عطا فرمایا. اور اس میں جس طرح سے غزوہ تبوک میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی قربانی دی ہے، اس کے بارے میں اکثر آپ لوگوں نے اس واقعے کو پڑھا بھی سنا بھی ہوگا. تھوڑا سا ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ایک سلسلہ کیونکہ ہمارا چل رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر طویل اور کٹھن سفر اور مد مقابل مشرکین کی کثرت کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی خوب ترغیب دلائی اور انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی بشارت سنائی. چنانچہ ہر صحابی نے اپنی وسعت اور استطاعت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا. اس غزوے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ مال خرچ کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اور یہ گمان کیا کہ یقیناً وہ اس کار خیر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جائیں گے. یہ واقعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا. اس موقع پر میرے پاس خوب مال موجود تھا. میں نے اپنے دل میں کہا اگر میں کسی دن کسی کار خیر میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جا سکتا ہوں تو وہ آج کا دن ہے. چنانچہ میں نے اپنا نصف مال لے کر حاضر خدمت ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، آپ نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا اس مال کے برابر چھوڑ آیا ہوں، یعنی جتنا لایا ہوں اتنا ہی چھوڑ آیا ہوں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ سارے کا سارا لے آئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ابقیت لأہلک، آپ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تب میں نے کہا میں کسی کار خیر میں ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل کار خیر میں مسابقت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جائز رشک پر مبنی تھا، یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اور دوسروں کو نیکی کرتا دیکھ کر رشک کرنا جائز ہے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس نیکی کی توفیق دے اور میں بھی اس سے بڑھ کر نیکی کروں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل اور بہتر حالت میں تھے کیونکہ ان کی نیکی مقابلہ بازی سے کلی طور پر خالی تھی اور اس سلسلے میں آپ کی نظر کسی اور نیکی پر نہیں تھی. اسی طرح امیر حج کی حیثیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا اور 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور پھر اس کے بعد جب سورہ توبہ کی آیات کچھ نازل ہوئیں اور پھر ان کو لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مجمع حج میں سنانے کے لیے اسے بھیجا. تو لیکن امیر حج اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
اور تو ہم نے یہاں تک الحمدللہ دیکھا کہ کس طرح مدنی معاشرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ دیا اور ہر معاملے میں آگے بڑھ چڑھ کر کے مسلم معاشرے کی خدمت کی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید مناقب کے بارے میں پڑھیں گے اور فضائل کے بارے میں پڑھیں گے. کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا تو ہم یہیں پر رکتے ہیں. اس سلسلے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ ضرور کر لیں، اور کوئی بات بھی، کوئی لفظ مشکل لگا ہو، کوئی ایسی چیز کہ جو سمجھ میں نہ آئی اس سے ضرور پوچھ لیں، اور کوشش کریں کہ کلاس کے تعلق سے ہی سوال کیا کریں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. الحمدللہ. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.